بلاول بھٹو صاحب کچھ زیادہ ناراض ہو گئے ہیں. الٹی گنتی کا الٹیمیٹم دے دیا حکومت کو. آپ لوگوں کے بلبوتے پہ حکومت کھڑی ہوئی تھی, اب اتنی کیا ناراضگی ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور, آپ نے دیکھا کہ جب جی بی کے الیکشنز ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو واضح وکٹری تھی اس کو جس طرح سے انہوں نے الیکشنز کو مینوور کرنے کی نون لیگ نے کوشش کی, وہاں پہ بھی پوری حد الامکان کوشش کی گئی کہ ریزلٹس کو ودہیلڈ کیا جائے. 4 دن تک ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپنے ریزلٹس کے منتظر رہے اور بہت زیادہ دھاندلی کی شکایت وہاں پہ موصول ہوئی, نون لیگ کی جانب سے کی جا رہی تھی پوسٹ پول ریگنگ کو میں کہہ رہی ہوں. پھر جب ڈیفینیٹلی بجٹ کا آنا تھا تو ان کو پتا تھا کہ بجٹ تو ایسے پاس نہیں ہوگا اور ہم اتنا میس کریں گے, کسی کی جیتی ہوئی جو ہے وہ سیٹوں کو ہم اگر جو ہے ان کے ریزلٹس نتائج تبدیل کر دیں گے تو آگے تو پیپلز پارٹی ہے, چپ تو نہیں بیٹھے گی, تالیاں تو نہیں بجائے گی. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی اور آپ نے دیکھا کہ جی بی میں عوام کی جو اکثریت تھی پیپلز پارٹی کے حق میں جو آئی تھی وہ ٹرانسلیٹ ہوئی الیکشنز میں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی شکست وہاں دیکھی تو ان کو سمجھ نہیں آیا. بوکھلاہٹ کے شکار نون لیگ نے کشمیر میں جا کر جو وہاں پہ کیمپین کی وہ کیمپین کی پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے. آپ کشمیر گئے, کشمیر کے انتخابات ہے, بہت اچھا ہوتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جا کے کشمیر میں کشمیر کے لوگوں کے ایشوز اور ان کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتی, لیکن انہوں نے آڑے ہاتھوں دیا سندھ حکومت کو اور تنقید کا نشانہ بنایا صرف سندھ حکومت کو. پھر ایک دم سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے یونٹس کی باتیں اور اس قسم کی جو چیزیں جو کھل کے سامنے. پھر اس کے بعد ان باتوں کے علاوہ ان کو سائڈ پہ آپ رکھ لیں, جو کشمیر میں الیکشنز کے عمل کو جس طرح متنازع نون لیگ نے بتایا, جو الیکشن کے دن دھاندلی کی گئی اور جو 3 فیزز میں الیکشن کر کے جو مقصد ان کا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو جو کہ یہ ہارے ہوئے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا اور قابو کرنا, یعنی کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو روندنے کی جو انہوں نے ترتیب بچھائی ہوئی تھی اس کو الیکشن ڈے میں انہوں نے عمل میں لے کر آئے. میں آپ نے دیکھا کہ کس ناز بلوچ طرح سے صاحبہ الیکشن. ناز جی بلوچ صاحبہ میرا اگر ایک اجازت دیجئے سوال کرنے کی, وہ یہ ہے مجھے, اور پلیز ذرا ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا سو دیٹ میں ذرا اس کو کوئکلی آگے لے کے چلوں. آپ لوگوں کے رہنما یہ فرماتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے, اینڈ وین یو سے دیٹ فارم 47 کی حکومت ہے, بیسکلی یو ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ کہ جناب یہ ایک دھاندلی زدہ حکومت ہے, دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت ہے. از دیٹ کریکٹ؟ ہاں نہ ایسے ہی ہے؟ ایبسلیوٹلی. آگے چلیے. اس کے بعد ہوتے ہیں جی بی کے الیکشنز. جی بی کے الیکشنز کے اندر آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور ہماری سیٹیں ہتھیانے کی کوشش کی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. کشمیر کے اندر اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے بھی آپ یہ فرماتے ہیں انہوں نے دھاندلی کی ہے, یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, بالکل یہ دھاندلی کرتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل. ٹھیک ہے. ناؤ دا پرابلم ود یور کیس از کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اتنی بڑی چارٹ شیٹ بناتی ہے تو بیچ میں جب اس کے اپنے مفادات ایڈریس ہو جاتے ہیں, وہ سیٹوں کا رزلٹ چینج ہو جاتا ہے, تو یہی مسلم لیگ نون آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اسی بجٹ میں جا کے آپ پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سو بیسکلی دس از ناٹ اباؤٹ مورلز, this is not about ethics, this is basically about کہ آپ کو اگر یہ سسٹم اگر آپ کو دیتا رہے, آپ کو سیٹیں دیتا رہے, آپ کو اس میں سے اپنا حصہ ملتا رہے تو سب ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ کو 47 بھی فارم 47 بھی یاد آتا ہے, جی بی بھی یاد آتا ہے, آزاد کشمیر بھی یاد آ جاتا ہے. منصور لیٹ می کریکٹ یو. گو میں اہیڈ آپ کو پلیز. کچھ چیزیں ذرا, آپ کے سوال بالکل اپنی جگہ بجا ہوگا لیکن میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں جی بی کے الیکشنز کے اندر بجٹ منظور ہونے کے بعد چیزیں کلیئر ہوئی اور پیپلز پارٹی نے اپنا پریشر دیا اور نون لیگ بہت بری طریقے سے انتخابات وہاں کے ہار چکی تھی. ہم نے اس کو بہت فائٹ کیا, کنٹیسٹ کیا, اپنے رائٹ کو ہم نے کے اوپر ہم نے جا کے پروٹیسٹ کیا. تو اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ جو ہماری سیٹس تھی اس کے اوپر ہمیں اپنا پازیٹیو ریزلٹ ملا. الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا. کشمیر میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کو تمام تر جو ہے وہ ایویڈنس اور تمام تر پروفز ہمارے کینڈیڈیٹس دیتے گئے اور وہاں پہ حال یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ حلقوں میں 99% جو ہے وہ وہاں پہ ریزلٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا, جبکہ لوگ سڑکوں پہ دکھائی دے نہیں رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جن علاقوں میں موسم بالکل بہترین موسم تھا ادھر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ موسم کی وجہ سے الیکشنز پوسٹ پون. تو مطلب ناز بے بلوچ شمار صاحبہ کیا آپ تھے. اس حکومت کا جہاں تک خاتمہ آپ کے چاہتی ہیں؟ سوال ہے میں ذرا کیا سا نہیں تھوڑا سا مجھے I have to شارٹ move کرتا ہوں. ناز بلوچ I have to move forward. Yeah. Let's to the I point, just to the want to point add, سوال کرتے ہیں. I just want to clear one thing. No. It's not a matter of کہ بھی کشمیر کے ایشو پہ ہمارے حق میں الیکشنز نہیں آئے تو ہم رویے آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو کڑوا گھونٹ پیا تھا منصور, ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں لے رہے. آپ یہ ہم حکومت نے کا خاتمہ چاہتی ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ ہم
جو حکومت جن حرکتوں پہ اتر آئی ہے اور جس طریقے سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت مل کر ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے آپ کی ذات کے اور نون کے مفاد میں نہیں ملک کے مفاد میں ہم نے اتحاد کیا. ہم نون لیگ کے لیے سیاست نہیں کرتے, ہم ملک کے لیے سیاست آگے کرتے ہیں, چلتے ہمارے ساتھ ہمارا ورکر ووٹر اختیار صاحب. تو یہ مفادات کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, مفاد ہے تو ملکی مفاد میں ہم نے ساتھ دیا. اور جہاں ہم فیل کریں ملک کا نقصان ہو رہا ہے, یہاں پہ لوگوں کے ساتھ دوبارہ وہ ریگنگ اور جس طرح سے کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے اس پہ ہم حق رکھتے ہیں, ہم آواز بھی اٹھائیں گے, پروٹیسٹ بھی کریں گے, بیکاز جی وی آر مجھے اجازت پاکستان دیجیے گا اختیار پیپلز صاحب. پارٹی, وی آر اختیار, آئی ہیو ناٹ ٹو موو مسلم فارورڈ, لیگ. آئی ہیو ٹو موو. اختیار صاحب, اب سر لبے لباب یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں حکومت کی حرکتوں کی بات کر رہا ہوں, پرسنلی آپ کی بات نہیں کر رہا. حکومت کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب اس سے ہم تنگ آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور. منصور بھائی ناز بلوچ بہن سے بسد ادب خاتون ہیں. یہ حرکتوں والی باتیں یقین کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن چلیں میں اب کیا کہوں, لیکن میں آپ کے سامنے چیزیں کلیئر کر سکتا ہوں. حرکتیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹھیک نہیں تھی, یا میں سمجھوں گا کہ اپروچ ان کی ٹھیک نہیں تھی. اگر آپ کو پہلے دن سے یہ معلوم تھا کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے؟ ٹھیک اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو آپ نے اپنا پریزیڈنٹ ہم سے کیوں بنوایا؟ ٹھیک اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی تھا تو آپ نے ہم سے 2 گورنر کیسے لگوا لیے کے پی میں اور پنجاب میں؟ ٹھیک اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر کیسے ہم سے منگوا لیا اور اپنا بٹھا دیا قومی اسمبلی میں؟ کیسے آپ نے بلوچستان میں ہمارے پاس اکثریت تھی اور ہم نے آپ کو حکومت دے دی؟ مینس کہ آپ کو تب یاد آیا جب آپ کو ہم نے جی بی میں الیکشن تشتری میں رکھ کے دیا تو آپ کو تو پسند آیا, وہ تو آپ کو اچھا لگا. لیکن جب ہم آپ کو کمپیٹ کرتے ہیں کشمیر میں, وہاں پر جہاں پر وزیر اعظم سے لے کر صدر تک, صدر سے لے کر ڈی سی تک, ڈی سی سے لے کر ڈی پی او تک, ڈی پی او سے لے کر تحصیلدار اور پٹواریوں تک, اور یہاں تک کہ آپ کے امیدوار گرین نمبر پلیٹوں میں لے کر وہ کیمپین کر رہے ہیں, از اٹ پاسبل دیئر کہ وہاں پر ہر پولنگ سٹیشن کو مینج کیا جا سکے؟ وہاں پر ایک ایک پولنگ سٹیشن میں ہزار ووٹ جعلی ڈالے جا سکے؟ اور یہ ایک حلقے میں 150 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنے ہزاروں پولنگ سٹیشن پر دھاندلی کرنے کا یہ اعلان کرنا, کیا یہ کوئی سین بات ہے؟ نو, یہ محض دیب داستان والی تقریر ہے. آپ کریں. ہاں, میں بلاول صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی, بلیو یو میں مجھے بڑی پسند آئی. اچھا پسند آئی آپ؟ ہاں, وہ کیا لگ رہے ہیں, شہزادے لگ رہے ہیں. بلاول صاحب کا وہ ٹک ٹاک ہے نا, یا میں نے منصور ایک بار دیکھی مزہ آیا, 2-3 بار میں نے پھر دیکھی. میسج اس میں کوئی سیریس نہیں ہے, بٹ دیٹ از سو فنی, مزہ آیا. 5-6 بار پھر دیکھی رات آپ کو. کے خلاف تحریک چلنے شروع ہونے لگی ہے حضور, آپ کو مزے آ رہے ہیں؟ ارے سر, آپ کی جماعت کی حکومت کے خلاف تحریک شروع ہو رہی ہے. سن لیجئے نا. ہاں, پھر آج میں نے صبح ناشتے پر 5-6 بار سنی ہے. لٹرلی ہم سب سن کے نا ہنس رہے تھے. ویڈیو اچھی بنائی ہے. اچھا جہاں پر اس میں وہ ٹک ٹاک والی ہے نا, وہ بڑا مزے کا. اچھا, پھر یہ ٹک ٹاک کے ساتھ مجھے پنگ پونگ بھی یاد آیا, اور ساتھ میں جب میں نے الٹی گنتی کا سوچا تو الٹی گنتی میں پورے آج 4 تاریخ ہے, 4 مارچ 2024 کو شہباز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا. تو الٹی گنتی وہاں سے شروع ہو گئی تھی. ابھی میں نے اندازہ کیا اس میں 2 سال اور 7 مہینے رہتے ہیں. الٹی گنتی تو شروع ہے. بلاول کی یہاں تک بات ٹھیک ہے, اس سے آگے